تو آج کا ولاگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فجر کی نماز جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، عید الاضحیٰ بقرہ عید کا آج دن ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جائیں گے انشاءاللہ مینار پاکستان۔ وہاں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز کی امامت کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سین ہے آج کا۔ سوچ رہے ہوں گے کہ مینار پاکستان میں عید کی نماز کیوں پڑھنی ہے؟ تو کھلے میدانوں کے اندر جو عید کی نماز ہے وہ پڑھنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم مینار پاکستان کے جو گراؤنڈ ہے وہاں نماز ادا کریں گے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو لیٹس موو آن ٹو مینار پاکستان۔ پہنچ گئے ہیں، اب ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، یعنی کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج کا جو نماز کا اجتماع ہے وہ کہاں لگا ہے۔ اور یہ ساتھ میرے کزن ہے ویس، اور وہ ملک وقار، جانتے ہوں گے آپ اسے۔ میری جو کیپ ہے وہ مجھے مل نہیں رہی تھی، بعد میں دیکھا ہے انہیں چوری کی تھی۔ اچھا تو تسی دونوں کی کہہ رہے سی؟ لم صاحب کی آواز آ رہی اب پتہ چلا دور سے آواز آئی تھی، مرکز میں ہی ہے، مینار پاکستان میں ہی نماز ہونی تھی، لیکن چونکہ موسم ذرا خراب ہے، تھوڑا سا بارش کا سین بن رہا ہے کہ شاید بارش ہو جائے، تو اس وجہ سے پروگرام یہاں جو نماز کا تھا وہ کینسل ہو گیا ہے۔ اب جو نماز ہے وہ مرکز لارنس روڈ پر ہی ادا کی جائے گی، تو ہم اب لارنس کی طرف جا رہے ہیں، اور آواز بھی ہمیں ادھر سے آ رہی ہے۔ میں کب سے کہتے ہیں یار مجھے لگ رہا ہے علامہ صاحب کی آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا کو چلتے ہیں اب، چلو ملتے ہیں پھر مرکز میں جا کے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے گردش ایام کے دوران ہمیں خوشی کے 2 موقع عنایت فرمائے ہیں، اور خوشی کے ان دونوں موقعوں پر اپنے دل کو حقیقی خوشی سے لبریز کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ ہر مومن و مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عید الفطر کا عظیم الشان تہوار، نزول قرآن کی یادگار،
رمضان مبارک کے روزوں کے اختتام کے پر ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ کا آغاز عشرہ ذی الحجہ جو کہ سال کے بابرکت ترین ایام ہیں ان کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ سال کا کوئی دن بھی یوم النحر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یوم النحر اس عظیم الشان ہستی کے اسوہ کامل کی یادگار ہے کہ جن کے اسوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے اسوہ کامل بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے اندر دونوں انداز میں قربانیاں دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں کسی کے خوف کی اور دباؤ کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر کسی محبت کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہے۔ بچپنے کے اندر توحید کے کلہاڑے کو بتکدے میں چلا دیا، اجرام سماویہ کی پوجا کا انکار فرما دیا، دربار نمرود میں علم توحید کو اٹھا لیا، نمرود کی جلتی ہوئی چتا کے اندر کودنا گوارا کر لیا، اور حضرات گرامی کے اندر جب محبتوں کی باری آئی تو ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑنا گوارا کر لیا، اور جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کچھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی آزمائش کو سیدنا ابراہیم کے سامنے رکھ دیا۔ امتی اور عام انسان کا خواب اس کے لیے رہنما ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے خواب فقط ان کے لیے رہنما نہیں ہوتے بلکہ من جانب اللہ وحی ہوتے ہیں اور آنے والی امتوں کے لیے حجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کو سپنے میں دکھایا گیا کہ آپ اپنی چھری کو اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے کے اوپر چلا رہے ہیں۔ اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ سیدنا اسماعیل کا جواب سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا اس چیز کے عمل کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو رکھا، پیشانی یکن پٹی کا بل بچھاڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا؟ اللہ نے ابتلاء عظیم سے سیدنا ابراہیم کو بھی محفوظ فرما لیا اور سیدنا اسماعیل کو بھی محفوظ فرما لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور حضرت ابراہیم کو ذبح عظیم کی بشارت دے کر آنے والی امتوں کے لیے ان کے کردار و عمل کو حجت بنا دیا۔ آج ہم بھی گائے کو ذبح کریں گے، اونٹ کو نہر کریں گے، بکرے کے گلے کے اوپر چھری کو چلائیں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، گوشت کٹ جائے گا، کٹنے کے بعد پک جائے گا، کٹنے کے بعد اعزاء و اقارب میں تقسیم ہو جائے گا، غربا یتاما اور مساکین کے پاس چلا جائے گا، خون زمین کے اوپر بہہ جائے گا، اللہ کے پاس کیا بات پہنچے گی؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، زمین نے لہو کو چوس لیا اور گوشت پک کر تمہارے شکم میں چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر پروردگار عالم کو نہ گوشت پہنچا نہ لہو پہنچا، اس کو تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچا۔ سوچنے کی بات یہ ہے یہ چھری جو جانور کے گلے کے اوپر چلتی ہے، یہ چھری جھوٹے معتقدات کے اوپر کیوں نہیں چلتی؟ سوچنے کی بات یہ ہے یہ چھری جو ہے جو بکرے اور گائے کے اوپر چلتی ہے، یہ جھوٹے رسم و رواج کے اوپر کیوں نہیں چلتی؟ سوچنے کی بات یہ ہے یہ چھری جو جانور کے گلے کے اوپر چلتی ہے ہماری جھوٹی خواہشات کے اوپر کیوں نہیں چلتی؟ حضرات گرامی قدر جب ہماری چھری ہماری خواہشات کے اوپر چل جائے گی، جھوٹے معتقدات کے اوپر چل جائے گی،
باطل نظاموں کے اوپر چل جائے گی، دنیا داروں کی پوجا اور پرستش سے جو پر چل جائے گی، تو حضرات گرامی قدر پھر ابراہیم کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی علیہ السلام والسلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہمیں یہ بات سکھلاتا ہے کہ زندگی کے طویل روز و شب کے دوران چاہے وہ معاملہ عبادات کا ہو، چاہے وہ معاملہ عقائد کا ہو، چاہے وہ معاملہ وقت کے حاکم کے چناؤ کا ہو، چاہے وہ معاملہ گھریلو زندگی کا ہو، چاہے وہ معاملہ باپ اور بیٹے کی زندگی کا ہو، انسان کی پوری زندگی کو اللہ کے تابع ہونا چاہیے۔ کسی کے اوپر مسلم لیگ کا رنگ چڑھ گیا، کسی کے اوپر تحریک انصاف کا رنگ چڑھ گیا، کسی کے اوپر بستی اور برادری کا رنگ چڑھ گیا، کسی کے اوپر رسوم اور رواج کا رنگ چڑھ گیا، لیکن رنگ کون سا چڑھنا چاہیے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اور رنگ اگر چڑھنا چاہیے، نہ تیری بات کا چڑھنا چاہیے، نہ تیری قومیت کا چڑھنا چاہیے، نہ تیرے علاقے کا چڑھنا چاہیے، نہ تیری پارٹی کا چڑھنا چاہیے، نہ تیری برادری کا چڑھنا چاہیے، بلکہ رنگ اگر چڑھنا چاہیے تو میرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا میرا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ کیا میرا عقیدہ ابراہیمی ہے؟ ابراہیم کی گردن ستارے کے سامنے نہیں جھکی، چاند کے سامنے نہیں جھکی، سورج کے سامنے نہیں جھکی، بستی کے سامنے نہیں جھکی، کنکبے کے سامنے نہیں جھکی، وقت کے حاکم نمرود کے سامنے نہیں جھکی، لیکن تیری گردن کیا ہے؟ یہ میاں صاحب کے سامنے بھی جھکی ہوئی، یہ خان صاحب کے سامنے بھی جھکی ہوئی، یہ برادری کے سامنے بھی جھکی ہوئی، یہ پارٹی کے سامنے بھی جھکی ہوئی، اور کیا بات کروں، تیری گردن تو اپنی بیوی کی فرمائش کے سامنے بھی جھکی ہوئی، تیری گردن تو اپنے بیٹے کی نجائز طلب کے سامنے بھی جھکی ہوئی، اور ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم نے بتا دیا یہ گردن کر تو سکتی ہے مگر غیر اللہ کے آستانے کے اوپر نہیں جھک سکتی۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم نے اپنے کردار و عمل سے اس بات کا ثبوت دیا، وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَجْهُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس کی گردن اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے، اس کا جو پروردگار عالم کے پاس ہے، اللہ اس کے خوف کو بھی مٹا دے گا، اس کے غم کو بھی دور فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں مسجد کے اندر تو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن جب بازار میں چلا جاتا ہوں ملاوٹ سے بات نہیں آتا، جب بازار میں چلا جاتا ہوں جھوٹی قسم کھانے سے بات نہیں آتا، جب شادی بیاہ کی تقریب میں جاتا ہوں بے پردگی سے بات نہیں آتا، باجے گاجے سے بات نہیں آتا، جب میں قومی اسمبلی کے معاملات میں چلا جاتا ہوں پھر اللہ کی حاکمیت کو بلا کر مخلوق کی حاکمیت کے نعروں کو لگانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں کہاں کا ابراہیمی ہوں؟ میں جمعے کے دن تو ابراہیمی ہوں، لیکن ہفتے کے دن اپنی مرضی کا بندہ ہوں، اتوار کے دن اپنی مرضی کا بندہ ہوں، پیر اور منگل کے دن اپنی مرضی کا بندہ ہوں۔ ابراہیمی وہ ہوتا ہے جو جمعے کے دن بھی ابراہیمی ہے، جو ہفتہ اتوار کے دن بھی ابراہیمی ہے، جو پیر منگل اور بدھ کے دن بھی ابراہیمی ہے، جو صبح کے وقت بھی ابراہیمی ہے، جو شام کے وقت بھی ابراہیمی ہے، جس کے رسم و رواج بھی ابراہیم کے مطابق ہیں، جس کا کاروبار بھی ابراہیم کے مطابق ہے، جس کی سیاسیات بھی ابراہیم کے مطابق ہے۔ ابراہیمی ہونے کے لیے پورا کا پورا ابراہیم کی سنت پہ چلنا ہوگا۔ تو جی نماز بھی پڑھا ہے عید کی، اور اب کچھ ایسی مصروفیات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکتی، تھوڑا سا بیزی رہوں گا۔ پلس یہ ہے کہ آج کا جو علامہ صاحب نے خطبہ دیا اس کا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم نہ یہودیوں کے ہیں اور نہ ہی نصرانیوں کے ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ صرف اور صرف ایک مسلم ہے، وما کان لہ مشرکین، کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کسی کی پارٹیزن نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ ملحق نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے مطابق ہمیں کیا ہے، ایک واحد مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلم پسند کیا، اور ہمیں مسلمان ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں گروہوں کے اندر فرقوں کے اندر بٹنا چاہیے۔ تو آج کا ولاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ایک نئی حدیث کے ساتھ اور نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بائے بائے، اللہ حافظ و ناصر۔